السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر، انڈیا کے اندر سکریل اکاؤنٹ ویریفیکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر شخص اکاؤنٹ اوپن تو کر لیتا ہے، لیکن اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کے لیے اس کو کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے، اور اس ٹرانزیکشن کے بعد اس کے 3-4 قسم کی ویریفیکیشن کے مراحل ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے، جن کو طے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کر اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر سکریل جن لوگوں کے پاس ویریفائیڈ ہے وہ بھی پرابلمز میں ہیں، جن لوگوں کو یہ ویریفائیڈ نہیں ہے وہ لوگ بھی پرابلمز کے اندر ہیں۔ شاید کسی شخص کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ اکاؤنٹ بلاک تو نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کسی بھی ٹائم کے اوپر میرا اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے بلاک ہو سکتا ہے۔ اور پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے اندر بے شمار لوگوں کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا، بنگلہ دیش کے اندر بے شمار لوگوں کو اکاؤنٹس بلاک کیا گیا، ہمارا اپنا بھی VIP اکاؤنٹ بلاک کیا گیا، اور ابھی دل نہیں کرتا کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہم اس کے اندر کر لیں، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ہماری پیمنٹ ہماری سیف رہے گی یا نہیں رہے گی۔ جب ہم لوگ انویسٹمنٹ سکریل کے اندر کرتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جتنی پیمنٹ ہم سکریل کے اندر رکھ رہے ہیں، کیا یہ پیمنٹ ہم لاس کر سکتے ہیں، کیا اس پیمنٹ کو ہم بھول سکتے ہیں، کیا اس پیمنٹ کا ہم لاس برداشت کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اکثر سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے اندر سنا ہوگا، بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کس ترتیب سے ہم پاکستان کے اندر، ہم انڈیا کے اندر سکریل اکاؤنٹ ویریفائیڈ سکریل اکاؤنٹ بائی کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو ملیں گے جو سکریل اکاؤنٹ ویریفائیڈ کرتے ہیں، کوئی آپ کو $100 کا دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو $200 کا دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو $300 کا دے رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک الگ ترتیب ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کے لیے اکاؤنٹ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہم لے سکتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ سکریل اکاؤنٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور اگر لینا چاہیے تو کیوں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے تو کیوں نہیں لینا چاہیے۔ سکریل ویریفائیڈ اکاؤنٹ لینا تو اس وجہ سے چاہیے، اس سوال کا جواب بعد میں ملے گا کہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن لینا اس وجہ سے چاہیے کیونکہ ہم لوگ نااہل ہیں، بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ ایڈریس ویریفیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد کچھ بے وقوف، کچھ بھولے، کچھ سادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ان ویریفائیڈ اکاؤنٹ کے اندر ایک بڑی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، $1000-2000 کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، اپنے اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے ان علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں، جن کا ID کارڈ پہ اور نام ہوتا ہے، سکریل کے اندر انہوں نے اور نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ ان ویریفائیڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے $5,000-10,000 $10,000 بھی کی ہوتی ہیں، اور ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ پیمنٹ پھنس جاتی ہے۔ تو آپ کو جو بھی لوگ ملیں گے، آپ کو ویریفائیڈ اکاؤنٹ والے لوگ ملیں گے، تو اس ویریفائیڈ اکاؤنٹ کو آپ لوگوں نے نہیں لینا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ آپ کو ایک لانگ ٹرم کے لیے چل سکتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے چل سکتا ہے، لیکن آپ کا اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے وہ شخص اسکیمر ہو، کچھ عرصے کے بعد وہ اکاؤنٹ آپ کا بلاک کروا لے۔ اور اگر بلاک نہیں بھی ہوتا، میرا اکاؤنٹ ہے، میں اگر ای میل کر دیتا ہوں کمپنی والوں کو کہ یہ میری ای میل ہے مجھ سے گم ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر میرا ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ تھا، تو سکریل اکاؤنٹ ٹرانسفر کر لیں یا ویریفائیڈ اکاؤنٹ جو تھا وہ ختم کر دیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اور اس کے نیو ای میل کے اوپر اس کے ڈاکومنٹس کے اندر وہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے، اور اس کے اندر جتنی بھی پیمنٹ ہو وہ اس کے اندر چلی جائے۔ ایک تو آپ کا یہ کام رسکی ہو جاتا ہے، دوسرا اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی ٹائم بلاک ہو جاتا ہے، وہ آپ سے کوئی بھی ڈاکومنٹس مانگ لیتے ہیں، لائک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مانگ لیتے ہیں، آپ کا ID کارڈ مانگ لیتے ہیں، آپ کی کوئی بھی چیز مانگ لیتے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور آپ کی پیمنٹ پھنس جائے گی، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اکثر دوست آپ کو یہ بھی کہیں گے، اکثر سکریل سیل کرنے والے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ میں آپ کو اپنے ڈاکومنٹس بھی دیتا ہوں، میں آپ کو اپنا ID کارڈ بھی دیتا ہوں، جس ID کارڈ کے اوپر اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے، میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہوں، میں آپ کو
فیس کے ساتھ پکچر بھی دیتا ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی کام نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے 8 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے، اور 10 مہینے کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تو وہ بینک سٹیٹمنٹ جو اس شخص نے پہلے آپ کو دی تھی وہ پرانی ہو جائے گی۔ ان کی شرائط یہ میں ہے کہ آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے سے پرانی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ ایک انتہائی رسکی اور سب سے جو بڑی پرابلم ہے، آپ کسی سے $100 کا $150 کا اکاؤنٹ سکریل اکاؤنٹ بائی کرتے ہیں تو اس $100-150 کا اتنی ایشو نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کے اندر $10,000 $5,000 $4,000 رکھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا سکریل اکاؤنٹ تو جا ہی جائے، لیکن سکریل اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اکاؤنٹ، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی چلی جائے۔ تو کسی بھی فیس بک کے اوپر کسی بھی اور بندے کے نام پہ، جس بندے کو آپ نہیں جانتے، کہ جس بندے کو نہیں دیکھا ہوا، اس بندے کے نام پہ ویریفائڈ اکاؤنٹ آپ لوگوں نے بائی نہیں کرنا۔ آج اس ٹیٹوریل کے اندر 6 منٹ کے ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو یہی بتانا مقصود تھا۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔